اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری گفتگو پچھلی گفتگو کا تسلسل ہے جو ہم نے 22ویں نشست میں کی تھی۔ آج کا موضوع ہمارا وہی محکمہ پولیس ہے، جس کو میں نے بیچاری پولیس بھی کہا تھا، جو ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمارا آج کا جو موضوع گفتگو ہے پولیس ہی ہے، اور ہم اس کے اچھے برے تمام پہلوؤں کا مختصر طور پر جائزہ لیں گے، جسے ہم اجمالی جائزہ کہہ سکتے ہیں۔ بے شمار اپنے ذاتی تجربات اور مشاہدات میں سے پچھلی نشست میں پولیس کے ساتھ ہونے والا ایک معاملہ میں پیش کر چکا ہوں۔ آج کی نشست میں اپنے ہی تجربات میں سے ایک اور معاملہ پیش کر رہا ہوں، اور یہ ہے 1959 کا، یعنی 59 کا، جب ہم قائد آباد میں رہتے تھے۔ ہمارا علاقہ یوں تو خدارت کالونی میں شمار ہوتا تھا، لیکن ایوب خان نے جب قائد آباد کی جھوپڑیاں اور کچے پکے مکانات ختم کر کے وہاں مزار قائد بنانے کا ارادہ کیا، تو ہم سب کو وہاں سے اکھاڑ پھینکا اور کورنگی، جو تقریباً 12 سے 15 میل دور تھا اس زمانے میں، وہاں لے جا کر ہمیں آباد کیا۔ تو ہم اپنے مکان کی کچی پکی دیواریں، چھتیں جو ایسبسٹس سیمنٹ کی تھی، ان سب کا ملبہ اکٹھا کر کے جو قابل استعمال تھا، ایک ٹرک میں لے جانا چاہ رہے تھے کورنگی کے، اور ٹرک کا انتظار کر رہے تھے کہ اتنے میں پولیس کے اہلکار پہنچ گئے اور کہنے لگے آپ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ ہم نے کہا بھئی ہم قائد آباد سے اٹھا کر ہمیں کورنگی بھیجا جا رہا ہے، تو ہم وہاں لے کر جائیں گے۔ نہیں، یہ تو آپ نہیں لے جا سکتے۔ میں کہا بھائی ہمارا ذاتی خرید کردہ مکان تھا، اس کا ملبہ ہے، آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ نہیں جی، یہ قابل دست اندازی پولیس ہے۔ تو اب میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ پولیس جو ہے وہ قابل دست اندازی سے زیادہ قابل دست اندازی سے معافی چاہتا ہوں، ہماری جو ہے پولیس جو ہے وہ دست درازی پولیس میں شمار ہوتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو پولیس نے ایک زمانے میں ریکارڈ قائم کر رکھے تھے ظلم کے، تشدد کے، رشوت کے، بدعنوانی کے، لوگوں کو پریشان کرنے کے۔ یہ سارے واقعات اب ماضی کا قصہ ہیں، لیکن حال میں بھی اب ان کا کہیں نہ کہیں تسلسل ہمیں نظر آتا ہے۔ تو پولیس کو وحشت، تشدد اور ظلم کا اعلی کار سمجھا جاتا ہے پاکستان میں، لیکن میں ابھی آگے بتاؤں گا آپ کو کہ اب ہماری پولیس کے محکمے میں اچھے لوگ بھی آ گئے ہیں، اور بہت پہلے سے یہ نسبتاً بہتر محکمہ ہوتا جا رہا ہے ماضی کے مقابلے میں۔ یہاں پڑھے لکھے شائستہ اور مہذب لوگ آ رہے ہیں، اور جو عوام سے بہتر سلوک کرتے ہیں، بہتر رویہ رکھتے ہیں، اور گفتگو بھی ان کی شائستہ اور مہذب ہوتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ پولیس جو ہے یہ سارا سلسلہ عوام کے ساتھ کیوں جاری رکھتی ہے؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ پولیس کے ساتھ بھی عوام کا رویہ اچھا نہیں رہا۔ اب آپ ایک لفظ سے اندازہ کر لیجئے کہ ان کے ساتھ کتنا احتقامی سلوک کیا جاتا ہے۔ پولیس کو بچے، بڑے اور نوجوان عام طور سے ٹلا کہتے ہیں۔ اس قدر آپ ذلیل طریقے سے پولیس کے ساتھ پیش آئیں گے تو ظاہر ہے کہ جواباً وہ بھی آپ کو اسی طرح کا معاملہ کرے گی۔ تو اس لیے بہتر اگر یہی ہے کہ اگر ہم اپنا رویہ درست کریں تو پولیس کے رویے میں میرا تجربہ ہے کہ پہلے کے مقابلے میں بہت بہتری آ سکتی ہے۔ تو ایک اور مثال میں دینا چاہتا ہوں کہ عثمان آباد کی مثال تو میں نے دی تھی آپ کو جاتے ہوئے۔ اسی علاقے میں جو روڈ ہے وہاں خراب کی بہت مشینیں ہیں، تو مشینوں پر کام ہوتا ہے، لوہے کا کام، اور ذرا مشکل کام ہے وہ۔ تو میرے ایک عزیز وہاں اپنے دوست کے پاس گئے، خراب کی دکان تھی ان کی مشینوں کی، وہاں گئے تو باہر دیکھا انہوں نے کہ پولیس کی ٹوپی اور بیلٹ رکھا ہوا ہے۔ تو انہوں نے حسب عادت ان سے کہا، دکاندار سے، اپنے دوست سے، کہ بھائی کون ٹلا چھوڑ کے بھاگ گیا یہاں؟ تو انہوں نے اشارہ کیا انگلی سے کہ خاموش رہیں۔ پھر چپکے سے بٹھا کر ان کو بتایا کہ بھائی یہ پولیس والا ہے جس کا اپنی حلال آمدنی میں، جو تنخواہ کی جو آمدنی ہے اس میں گزارا نہیں ہوتا، تو یہ میرے پاس پارٹ ٹائم کام کر کے شام کو الگ سے اضافی آمدنی لے کر جاتا ہے۔ تو اس نے بیچارے نے باہر یہ اپنا
ٹوپی رکھے اور بیلٹ رکھ دیا ہے تو بےعزتی قابل نہیں، عزت کے قابل ہے، اس لیے کہ حلال روزی کما رہا ہے۔ تو میرے عزیز بھی خاموش ہو گئے اور سمجھ گئے کہ واقعی پولیس میں بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جائز آمدنی جو تنخواہ کی ہے اس میں پورا نہیں ہوتا تو ناجائز آمدنی کی طرف جانے کے بجائے مزید محنت مشقت کر کے اور بچوں کو رزق حلال پہنچاتے ہیں۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کو پیش کی ہیں، اس سے آپ اندازہ کریں کہ پولیس میں بھی بہت شریف اور اچھے لوگ موجود ہیں۔ اب ذرا ان کے اوقات کار اور ان پر غور کریں اگر آپ، تو پولیس کے محکمے کو اپنے کام کے لحاظ سے، ڈیوٹی کے لحاظ سے جو ذلت و خواری برداشت کرنی پڑتی ہے اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ 8 گھنٹے کی ڈیوٹی والے اکثر 12 سے 20 گھنٹے تک کی بھی ڈیوٹی دینے پر مجبور ہوتے ہیں، اور دھوپ اور بارش اور سردی ساری سہولتیں برداشت کر کے پھر وہ گھر جاتے ہیں۔ تو جس دوران یہ ساری سہولتیں برداشت کر رہے ہوں، ظاہر ہے ان کا دل چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اب جب ہمیں اتنی تکلیف میں ڈالا ہوا حکومتوں نے تو ہم بھی لوگوں سے کچھ پیسے اینٹ لیں، تو وہ اضافی آمدنی اس طرح عام طور سے پولیس کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو اس کو اگر ہم دیکھیں تو آپ اندازہ کر لیں کہ پولیس کے محکمے کو بہت زیادہ برا بھلا نہیں کہہ سکتے، اس کی اپنی مجبوریاں بھی ہیں۔ اور ایک اور بات بتاؤں آپ کو میں کہ تفتیش کے دوران پولیس اگر نکلتی ہے مختلف علاقوں میں تو نہ انہیں پیٹرول ملتا ہے، نہ کاغذ ملتا ہے، نہ قلم ملتا ہے، یہ سارا عوام سے وصول کر کے اور اپنا کام چلاتے ہیں۔ اگر سرکار ان کو دے دیا کرے ساری چیزیں تو یہ لوگوں سے کیوں مانگتے پھریں؟ اس کی ایک مثال اور یاد آ گئی مجھے کہ میں نے پاکستان کا گاڑیوں کا یعنی کاروں اور موٹر سائیکلوں کا پہلا رسالہ نکالا تھا جس کا نام رکھا تھا میں نے آٹوگراف۔ تو اس آٹوگراف کے لیے مجھے جب ڈکلیریشن لینا پڑا تو پولیس کے محکمے سے مجھے سمجھیے کہ سند چاہیے تھی کہ میں شریف شہری ہوں۔ اب پولیس کے محکمے سے شریف شہری کی سند لینا بذات خود ایک مذاق لگتا ہے، تو میرے بس میں تو کبھی نہیں رہا کہ میں پولیس سے کوئی معاملہ کر سکوں۔ تو ہمارے یہاں اے ایچ خانزادہ صاحب جو آج بہت مشہور صحافی ہیں، وہ ہمارے یہاں جسارت میں کرائم رپورٹر تھے۔ میں نے ان سے کہا، میں نے کہا صاحب یہ معاملہ ہے، کچھ کر دیجیے آپ۔ کہنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ میں اس زمانے لائنز ایریا میں رہتا تھا، تو لائنز ایریا کا تھانہ تھا، وہاں انہوں نے مجھے بلا لیا۔ اب ہم تھانے میں جا کر بیٹھے اور اے ایس خانزادہ صاحب بھی آ گئے وہاں۔ جیسے ہم جا کر بیٹھے تو ایک پولیس والے نے اشارہ کیا چائے والے کو کہ ان کے لیے چائے اور بسکٹ لے کر آؤ۔ چائے اور بسکٹ لائے، ہم بڑے خوش ہوئے، ہم کہا بھائی یہ اتنے شریف اور مہمان نواز ہیں پولیس والے آج کل۔ تو خیر وہ ہم نے چائے پی اور بسکٹ وغیرہ کھائے۔ تھوڑی دیر بعد وہ لڑکا جو تھا بہرا وہ آیا، برتن اٹھا کے کہہ رہا صاحب پیسے، پولیس والے سے کہہ رہا صاحب پیسے، یا بھاگ جا ابھی بعد میں آنا، بعد میں دوں گا، یہ کہا اس نے۔ پھر تھوڑی دیر بعد پھر آ گیا، تو پتہ ہی چلا کہ وہ وہاں کا کچھ ایک معمول تھا وہ کہ وہ آئے گا 2-3 بار تو پھر جو مہمان ہوگا وہ تنگ آ کر جیب میں سے نکال کے پیسے دے گا، اور پیسے اصل میں انہی سے دلانے ہوتے ہیں پولیس والوں کو۔ تو پھر ہم نے پیسے دیے، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ تو پھر ایک اہلکار تھا، اس نے کہا جی آپ کی تفتیش جو ہوگی آپ کے گھر پر ہوگی، گھر آؤں گا میں محلے والے سے پوچھوں گا کہ آپ لوگ کیسے لوگ ہیں، شریف لوگ ہیں، معزز لوگ ہیں۔ تو خیر اس نے کہا آپ گھر چلیں، میں آ رہا ہوں موٹر سائیکل پہ۔ اب ہم گھر آ کے بیٹھ گئے، میرے خانزادہ صاحب۔ تو کافی دیر کے بعد جب وہ آیا، پولیس والا ہانپتا پریشان، ارے سر آپ کا گھر ڈھونڈنے میں تو مجھے بڑی مشکل ہوئی اور اتنا پریشان ہو گیا میں کہ بڑی مشکل سے آپ کا گھر ملا ہے۔ خانزادہ نے مجھے اشارہ کیا کہ آپ کچھ نہ بولیے، تو میں چپ ہو گیا۔ تو کہنے لگے اچھا بھائی کیسے یار، تم پولیس والے ہو، تھانہ تمہارا قریب ہے گھر سے، اور تمہیں ڈھونڈنے میں جب ایک آدمی کو اتنی مشکل لگی تو تم مجرموں کو کیسے ڈھونڈتے ہوگے؟ تو خیر خانزادہ کو تو چونکہ کرائم رپورٹر تھے وہ، انہیں معلوم تھا ان کی ساری عادتوں کا احوال، تو انہوں نے مجھے تو اشارہ کر دیا۔ پھر بعد میں انہوں نے ہمارے محلے والوں سے ہماری تحقیق کی اور پتہ چلا کہ جی ہم شریف لوگ ہیں، تو لکھ کر لے گئے، اور بعد میں ہم وہاں سے جا کے رپورٹ لے آئے۔ تو بتانا یہ ہے کہ وہ پیٹرول کے پیسے لینا چاہ رہا تھا دراصل، اور پیٹرول کے واقعی نہیں ملتے، جیسا کہ میں اوپر پہلے بتا چکا ہوں آپ کو۔ تو خیر یہ 2 واقعات تو میری ذاتی، ایسے بے شمار واقعات خود میری زندگی میں رہے ہیں، ان کی تفصیل میں اس وقت بیان نہیں کر سکتا، نہ موقع ہے اور نہ وقت ہے۔ تو اب میں آگے چلتا ہوں پولیس کی بہتر کارکردگی کی طرف، کہ پولیس شریف بھی ہے، اچھی بھی ہے، مہذب بھی ہے، اگر آپ کا سلوک ان کے ساتھ بہتر ہو۔ اور گزشتہ کے دور کے مقابلے میں
میں کہتا ہوں کہ آج کی پولیس جو ہے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں اس کے اندر، بڑے شائستہ لوگ بھی ہیں، مہذب بھی ہیں، شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، گفتگو بھی ان کی اچھی ہوتی ہے، شریفانہ گفتگو ہوتی ہے اور ان سے عام طور سے کوئی شکایت نہیں ہوتی. لیکن ایک پہلو آج بھی ہے، اللہ اس کو ٹھیک کر دے، کہ یہ تھانوں میں اور جیلوں میں جو تشدد کرتے ہیں تفتیش کے نام پر اور اقرار جرم کرانے کے لیے کہ تم مجرم ہو، چاہے وہ ہو یا نہ ہو، اس قدر وحشیانہ تشدد کیا جاتا ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے اس کا. شہری لوگ عام طور سے جب تک فلموں میں ہم جو دیکھتے ہیں ڈراموں میں، تو میرا خیال ہے کہ وہ شاید اس کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ جو وہاں ہوتا ہے، کیونکہ فلموں میں زیادہ سینسرشپ کی پابندیوں کی وجہ سے زیادہ تشدد نہیں دکھایا جا سکتا. انڈیا کی فلموں میں البتہ دکھایا جاتا ہے. تو وہاں جو تشدد اور ظلم و ستم ہوتا ہے وہ اس کا سلسلہ آج بھی جاری ہے. اللہ اس کو بہتر کر دے. ہم اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں، انشاءاللہ کبھی نہ کبھی یہ معاملات بھی ٹھیک ہوں گے. اب آتا ہوں میں ان کی بہترین کارکردگی جو ہے پولیس کی. تو پہلی بات تو میں نے بتائی کہ ان کی تنخواہیں اور مراعات ڈیوٹی کے مقابلے میں بہت کم ہوتی ہیں، برائے نام ہوتی ہیں بلکہ، اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا. اور ایک اور پہلو جس پر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پولیس کی جو تربیت ہوتی ہے، ٹریننگ ہوتی ہے، اس دوران یہ اپنے افسروں سے اور حکام سے جو ذلت آمیز سلوک برداشت کرتے ہیں وہ عام شہری نہیں کر سکتا. اس قدر مار پیٹ بھی ہوتی ہے ان کے ساتھ، گالی اور بدتمیزی ان کے ساتھ، ٹھوکرے تک مارنا ان کو، یہ اعلیٰ افسران کا رویہ ہوتا ہے ان کے ساتھ. تو وہ پھر جب عوام میں آتے ہیں پولیس والے تو پھر عوام سے بھی ایسے ہی بدتر سلوک کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رویہ اچھا نہیں ہوتا. تو عوام کے ساتھ ان کا پولیس کا جو خراب رویہ ہے وہ دراصل اس پس منظر کا نتیجہ ہے کہ جو ٹریننگ کے دوران ہوتی ہے. اور یہ بات میں سنی سنائی نہیں کہہ رہا ہوں. آج آپ کو ایک بڑی عظیم شخصیت سے ملاقات کراتا ہوں زبانی، اور وہ تھے امراؤ طارق. امراؤ طارق صاحب پولیس کے محکمے میں ڈی ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. میں اس زمانے میں اخبار جہاں میں جس وقت کی کام کرتا تھا تو نثار احمد زبیری صاحب جو ایڈیٹر تھے ہمارے، وہ، میں اور امراؤ طارق صاحب بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں. پولیس کا ذکر آ گیا تو انہوں نے بتایا، امراؤ طارق صاحب نے، کہ آپ کبھی ان کی ٹریننگ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ عوام کے ساتھ ویسا سلوک نہیں کرتے جیسا ان کے ساتھ ہوتا ہے. کیسے اس قدر ان کو ذلیل و خوار کیا جاتا ہے کہ بس بیچارے بول جاتے ہیں. اور پھر جب عوام میں آتے تو امراؤ طارق صاحب کے بارے میں تھوڑی سی اور تفصیل میں بتا دوں کہ یہ صاحب بہت مشہور افسانہ نگار رہے اور ان کا ایک ناول بھی بڑا مقبول ہوا، اور وہ ناول کا عنوان تھا معطوب. افسانہ نگاری کی ان کی خوبی کا ایک ذکر کر دوں کہ ان کے افسانوں کا ایک مجموعہ شائع ہوا تھا، بدن کا طواف. اس پر انہیں آدم جی کا ادبی انعام ملا تھا. تو اس سے اندازہ کر لیں کہ پولیس آفیسر میں ایسے لوگ بھی ہیں اور وہ شریف آدمی بھی تھے. ان کی پیدائش ہوئی تھی بھارت کے علاقے فتح پور میں 1932 میں، اور انتقال ان کا ہوا 2011 میں کراچی میں. تو یہ ٹریننگ بہت عرصہ انہوں نے گزارا پولیس کے اندر، اور 1992 میں یہ ڈی ایس پی کے عہدے سے ریٹائر ہوئے تھے. تو میری چونکہ ان سے ذاتی ملاقات ہوئی تھی اور گفتگو ہوئی تھی تو اس سے میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ پولیس میں بھی دیانتدار، شریف اور پڑھے لکھے فرشناس لوگ موجود ہیں. تو یہ ہمارے امراؤ طارق صاحب کا مسئلہ. اب میں آتا ہوں کہ پولیس کے محکمے کو بہتر بنانے کے لیے کیا حل ہو سکتا ہے. سب سے پہلا حل جو ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ پولیس کو سیاست سے پاک کر دیا جائے. یہ سیاستدانوں کے، حکمرانوں کے اور افسر شاہی کے، جسے میں نوکر شاہی کہتا ہوں، اس کے اعلی کار ہوتے ہیں. ان کا سارا دار و مدار، مرکز ان لوگوں کے احکام کی پیروی کرنا ہوتا ہے. عوام سے ان کا بہت کم تعلق ہوتا ہے. تو اگر سیاست سے پولیس کے محکمے کو پاک کر دیا جائے، جیسا کہ تقریباً تمام ترقی یافتہ ممالک میں ہے، تو پاکستان میں بھی پولیس کا محکمہ بہت اچھا ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان کی تنخواہیں اور مراعات اتنی اچھی اور پرکشش ہونی چاہیے کہ یہ نہ ظلم کر کے اور بدعنوانی کر کے پیسہ کمانے کی سوچیں اور نہ کسی اور طرف راغب ہوں. ایک مثال سعودی عرب کی موجود ہے کہ وہاں بہترین تنخواہیں ہوتی ہیں پولیس والوں کی، جنہیں شرطے کہتے ہیں.
تو ان کی تنخواہیں بہت اچھی ہوتی ہیں اور ان کے اختیارات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اچھی تنخواہوں اور اختیارات کے ساتھ پھر ان کا محاسبہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے. ان میں اگر کوئی ذرا سا بھی گڑبڑ آدمی ہو تو پھر بخشتے نہیں ہیں ان کو. ایسے ہی دوسرے مہذب ممالک میں، یورپ کے، امریکہ کے، برطانیہ کے ممالک میں پولیس کے ساتھ ہے کہ بہت اچھا ان کا پیکیج ہوتا ہے تنخواہوں کا، مراعات کا، لیکن ان کا احتساب بھی پھر اتنا ہی سخت ہوتا ہے. اختیارات کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، ڈرتے کسی سے بھی نہیں ہیں. وہ بڑے سے بڑا افسر ہو، اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کا چالان کریں گے یا اس کے خلاف کارروائی کریں گے. اگر یہ معاملہ پاکستان میں بھی ہو جائے خدا کرے تو آپ دیکھیے کہ پولیس کا محکمہ اچھا ہو جائے گا، عوام بھی سہولت محسوس کریں گے، سکون محسوس کریں گے. تو یہ دو باتیں تو میں نے آپ کو بتائیں. تیسرا ایک اور حل ہے جو میں تھوڑا سا ضمناً ذکر کر چکا ہوں کہ شہری بھی پولیس کے ساتھ عزت کا سلوک کریں. انہیں ٹلہ اور بیہودہ الفاظ سے نوازنے کی بجائے ان کی عزت کریں. محنت کرتے ہیں وہ، سلام کریں، ان کے خیریت پوچھیں، کبھی اگر ضرورت ہو تو ان کی کوئی مدد بھی کر دیں. میں نے ایک بار موٹر سائیکل پہ ایک پولیس والے کو لفٹ دے کر، اور میں اسکول میں ملازمت کرتا تھا، میں نے وہاں تک چھوڑا کہ سر بس مجھے یہیں تک آنا تھا. تو جیسے ہی میں اسکول کے گیٹ پہ پہنچا، لڑکے جو کھڑے ہوئے تھے، اسکول شروع نہیں ہوا تھا اس وقت، تو لڑکے کہنے سر یہ آپ ٹلے کو بٹھا کر لے آئے. میں نے ڈانٹا بچوں کو، پھر میں نے کہا بدتمیزی نہیں کرو، ایک تو عمر زیادہ ہے ان کی، اور دوسری کہ معزز شہری ہے یہ شخص، اپنی ڈیوٹی دے رہا ہے. اس کو گورنمنٹ نے کوئی سہولت نہیں دی کہ ڈیوٹی کے مقام پر یہ پہنچ سکے. اس نے مجھ سے اگر لفٹ لے لی تو کیا برائی کی ہے. بچوں کو پھر سمجھایا بھی، تھوڑا ڈانٹا میں نے. تو ہم اگر شہری کی حیثیت سے پولیس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو جواباً ہمیں بھی اچھا ہی سلوک ملے گا. تو یہ تیسرا حل میں نے بتایا. ایک سب سے اہم حل جو ہے، جس پر آج تک کسی حکومت نے سیاست کی وجہ سے توجہ نہیں دی، اور وہ حل یہ ہے کہ پولیس کے اہلکاروں کو جس شہر اور جس علاقے میں تعینات کیا جائے، وہ اہلکار اسی علاقے میں رہائش بھی اختیار کریں، اسی علاقے کے لوگ ہوں. آپ دیکھیے علاقے میں اگر کسی نے ظلم کیا ہے اور پھر علاقے میں پہنچا، تھانے میں ظلم کیا کسی کے ساتھ، شہری کے ساتھ، علاقے میں پہنچا اور پتہ چل گیا محلے والوں کو کہ ہمارے یہاں ایسا ظالم پولیس اہلکار رہتا ہے ہمارے درمیان، تو وہ شرمندگی کے مارے یا تو محلہ چھوڑ کے چلا جائے گا، اور یا پھر اچھا انسان بن جائے گا. محلہ تو اس لیے نہیں چھوڑے گا کہ خاندان کے لوگ اس کے اور بھی آباد ہوں گے وہاں. تو یہ ایک بہت بڑا اصول ہے جس پر اگر حکومتیں، اور وہ جان بوجھ کر نہیں کرتی حکومتیں. اور وہ حل یہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک علاقے میں بہت بڑا علاقہ اگر ہے 1-2 لاکھ کی آبادی کا، تو وہاں جو اہلکار متعین ہوں ان کو پابند کیا جائے کہ آپ اسی علاقے میں رہیں گے، یا اسی علاقے کے لوگوں کو متعین کیا جائے. تو یہ ایک بڑا. دوسری ایک بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تھانوں کے جو نام ہیں وہ انگریزوں کے زمانے سے کب سے چلے آ رہے ہیں، ان کو بھی تبدیل کیا جائے. مثال کے طور پر میں گلستان جوہر میں رہتا ہوں. ایک بار مجھے ضرورت پڑی تو گلستان جوہر کا تھانہ پہلوان گوٹ کے پاس ایک تھانہ سمجھ کر میں چلا گیا. میری بیوی اور بیٹی ساتھ تھے، وہ FIR درج کرانی تھی. تو انہوں نے کھانا کھا رہے تھے پولیس اہلکار، وہ کھانا کھا چکے. تو کہلے سر کیسا ہے؟ ان کا ایسے ایسے آئے. کہاں رہتے ہیں؟ جگہ بتائی. کہلیں جی آپ کا تو تھانہ ہی نہیں ہے، آپ کا تھانہ تو ڈرگ روڈ کے سامنے والا تھانہ ہے، ڈرگ روڈ اسٹیشن کے سامنے والا. ہمیں نہیں معلوم تھا، ہم تو سمجھے پہلوان گوٹ میں اور گلستان جوہر کے علاقے میں ہونا چاہیے ہمارا تھانہ. تو خیر انہوں نے، اتنے شریف لوگ تھے، انہوں نے کہا آپ کہاں جائیں گے، خواتین بھی ساتھ ہے، میں آپ کو FIR درج کرا یہیں لکھ کے دے دیتا ہوں اور وہ کام آ جائے گی آپ کی، کوئی نہیں پوچھے گا کہ کہاں سے آپ نے کرائی ہے. انہوں نے بنا کے دی، کوئی پیسہ پائی طلب نہیں کیا. تو میں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ اچھے شریف دیانتدار لوگ ہر موقع میں ہوتے ہیں، بس وہ عزت کے اور اچھی مراعات کے مستحق ہیں جو انہیں دی جانی چاہیے. تو اگر ظلم و تشدد سے، رشوت خوری سے پولیس کو اگر بچانا ہے تو ایک اچھا حل یہ بھی ہے کہ انہیں محلے کے اور شہر کے لوگوں کو تعینات کیا جائے وہاں، تاکہ وہ شہریوں کے ساتھ اچھا سلوک کر سکیں. باقی بشرط زندگی باقی، میں آج آپ سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں جو اکثر چینل والے کرتے ہیں، میں نے آج تک نہیں کی ہے. وہ یہ ہے کہ اگر آپ گوشۂ کمال کی ان نشستوں کو دلچسپ اور مفید پائیں تو اسے سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کر کے، اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچ سکے. شکریہ.